آسمانی کتابوں میں دریائے نیل سے جڑی قیامت کی کون کون سی نشانیاں ملتی ہیں ہمیں؟ میں بائبل کی بھی بتاتا ہوں. سب سے پہلے جو صوفیاء جو ہیں ان کے فرمان، حدیث کا تو میں نے ذکر کر دیا، کیونکہ حدیث کے بعد اگر میں وہ چھوڑ دوں نا تو پھر آگے بہت سارے صوفیاء جن میں محی الدین ابن عربی، ہم لوگوں کی مجبوری ہے کہ ہم محی الدین ابن عربی تک پہنچ ہی نہیں سک رہے. محی الدین ابن عربی نے اس دور میں 300 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے ہمیں 2 یا 3 اویلیبل ہیں. واو. اور ان کی ان کتابوں میں بہت کچھ ہے. محی الدین ابن عربی جیسا جو ہے وہ کوئی سینٹ تو وہ تھے ہی تھے، لیکن ان کے جیسا کوئی ریسرچر بھی کائنات میں شاید ہی کوئی اور آیا ہوگا. مجھے کو تھوڑا سا موقع ملا کائرو کی لائبریریز میں بھی محی الدین ابن عربی کو پڑھنے کا. بیروت کی بہت ساری بکس جو ہیں وہ عراق اور ایران میں مل جاتی ہیں، تو وہ مجھے کچھ پڑھنے کا اتفاق ہوا. تو میں نے جب محی الدین ابن عربی کو پڑھا تو مجھے سمجھ آئی کہ یار یہ تو کوئی ادر ڈائمینشن کا آدمی ہے. یعنی ان کی کتابوں میں ایسکٹولوجی اور جو ہے نا یہ آپ سے کہتے ہیں جو انرجی کے پیٹرنز کو، ان کی ایک کتاب ہے مواقع النجوم، بہت کم اویلیبل ہے. اس کا ایک میں نے جو ہے نا ایک نسخہ میں نے دیکھا تھا پیر صاحب پگاروں کی لائبریری میں سندھ میں، مواقع النجوم کا، وہ بہت ہی شاندار ہے. یا جی ایم سید کی لائبریری میں بھی اس کا ایک نسخہ پڑا ہوا تھا سن میں. تو وہ پڑھنے والی کتاب ہے. اس میں انہوں نے جو ذکر کیا ہوا ہے ان کا ایک جملہ، یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ صوفیہ کے آخری زمانے میں لڑائی کی وجہ پانی ہوگا، دنیا میں پانی موجود ہوگا لیکن پیاس نہیں بجھائے گا. آج ہم نے اپنے دریاؤں کو گندگی کے ڈھیر بنا لیا. یعنی جتنے جو ہیں وہ گندے نالے ہیں سب کے سب دریاؤں میں پھینکے ہوئے ہم نے. بڑی بڑی سوسائٹیز کا سارا گندا پانی جو ہے وہ، بلکہ دنیا کے جو خوبصورت ترین دریا ہیں، یہ گلگت بلتستان میں بھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، تو وہ شہر کا جو جتنا ہوا ہے آتا آباد لیک میں وہ گندا پانی پھینک رہے تھے. تو ہمارے لیے سب سے زیادہ آسان یہ ہے نا کہ ہم دریاؤں میں ڈال دیں، تو وہ اللہ کے ریسورسز جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں. تو یہ ہم فطرت کے ساتھ کرتے ہیں تو فطرت پھر انتقام لیتی ہے. پھر ایک اور جملہ آتا ہے اس میں محی الدین ابن عربی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں بو علی سینا کی کتاب میں ذکر ہے کہ دریا بہتے ہوں گے مگر زندگی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، اب اس کو جو ہے نا وہ دریا بہتے ہوں گے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دریا تو بہہ رہے ہوں گے لیکن ان کا پانی قید ہوگا ڈیموں میں، چند طاقتور ہاتھوں میں ہوگا. اس کا جو ہے گیٹ کھولنا بند کرنا چند ہاتھوں میں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کنٹرول کی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں، ایک مووی ہے اگر کبھی زندگی میں نا ملے نا وقت تو یہ مووی ضرور دیکھنا، میڈ میکس. صحیح، میڈ میکس مووی دیکھنا، جو پانی کے حوالے سے دنیا کا آخری وقت میں جو کچھ ہوگا نا اس مووی میں انہوں نے بڑا خوبصورت دکھایا ہوا ہے. ویسے بھی دنیا بات کرتی ہے کہ اگلے وقتوں میں آکسیجن اور پانی نایاب ہو جائیں گے. ایسے آخری وقت میں پانی پہ جو طاقتیں قابض ہوں گی نا وہ طاقتور ہوں گی. یہ تیل ویل کی لڑائی اب ختم ہونے جا رہی ہے، یہ تیل شیل ختم ہو رہا ہے آنے والے وقت میں، ان قریب دیکھیے گا. اب آ جاتے ہیں بائبل نے جو دریائے نیل کے بارے میں کہا ہے نا، بائبل میں اس کی بہت زبردست چیزیں ہیں. یعنی بائبل میں اس کا ذکر نیل کا تنبیہات کے ساتھ بھی، بلکہ خوفناک جو ہے نا وہ تنبیہوں کے ساتھ آیا اور براہ راست آیا. قرآن پاک میں اس کا بالواسطہ جو ہے وہ ذکر ہے اور بائبل میں بلا واسطہ ذکر ہے. کتاب اسیا یعنی اشیاء بھی اس کو کہتے ہیں اور اشعیہ بھی کہتے ہیں اس کو. اس میں بڑے واضح لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ دریائے نیل سوکھ جائے گا یا اس کا پانی بہت کم ہو جائے گا اور مصر کے دریا بدبو دینے لگیں گے. یہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ آپ نے اس میں گندگی ڈالنی شروع کر دی ہے، دریاؤں کا پانی گدلا ہوگا. پھر کتاب اشیاء میں ہی جو ہے ورس 19 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ماہی گیر روئیں گے اور زمین بنجر ہو جائے گی. یہ صرف کوئی پروفیسیز نہیں ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے وہ ایسی کہانیاں نہیں ہیں. یہ زراعت دنیا میں برباد ہو رہی ہے. میں نے بک آف اینوک کے ضمن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ایک جو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ ہم تمہیں جو ہے نا اگر تم استغفار کرو گے تو ہم تمہیں آسمان سے پانی برسائیں گے، تمہارے باغ بنائیں گے، تمہیں انفراسٹرکچر میں مدد دیں گے. تو یہ اللہ کی مدد پانیوں میں سے اترتی ہے.
اور اس حدیث قدسی کو یاد رکھیے گا جو اللہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کا تخت پہلے پانیوں پر تھا اور پھر ہم نے پانیوں سے خشکی کو ابھارا. یعنی معیشت کا زوال ہو جائے گا، سوسائٹی میں انتشار ہوگا، پانی کی لڑائی ہوگی، اور پانی کے ریسورسز پہ جو لوگ قابض ہوں گے. ایسکٹالوجی میں سب سے بڑی لڑائی پانی کے اوپر ہے. صحیح. پانی کو اللہ نے بہت بہت اہمیت دی ہے، اور یہ 4 بیسک ایلیمنٹ ارتھ ونڈ فائر واٹر، اس میں پانی کہا جاتا ہے کہ بہت اہم ہے. ایسکیل ایک کتاب ہے بائبل کی، ایسکیل یا ہسکیل اس کو بھی کہتے ہیں، ایسکیل کہتے ہیں. اس میں مصر کے غرور کو جو بیان کیا گیا نا، کہ مصر کے لوگ کہتے تھے کہ فرعون وہاں کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ یہ دریائے نیل میرا ہے، میں نے اس کو خود بنایا. تو پھر وہی اسی کتاب میں آگے ہے کہ اللہ نے اس کو کہا اپنے نبی کے تھرو پانی کم کر دیا جائے گا، سلطنت ٹوٹ جائے گی. اور پھر وہی ہوا، دریائے نیل کے پانی میں عذاب آ گیا، پانی رک گیا، قحط آ گئے، اور پھر فرعون کی سلطنت غرق کر دی گئی. یہ پروفیسی 100% پوری ہو چکی ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. تو یہ اگر وہ ہو چکی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ باقی بھی ہو جائیں گی. اب آ جاتے ہیں تھوڑی سی کچھ سائنٹیفک چیزیں جو اس وقت ہو رہی. مطلب سائنس نے بھی کوئی ریسرچ کی ہوگی، سائنس کی ریسرچ کیا ہے اس بارے میں؟ آبویسلی یہ جو دریا ہو رہے ہیں بیٹا، زمین کے اندر پانی تو موجود ہے نا، اس کا وہ جو لیئر ہے پانی کی زمین کے اندر موجود ہے نا، لیکن وہ لیئر جو ہے وہ کم ہو رہی ہے زمین سے. اب جو اریگیشن ہوتی تھی کنوؤں کے ذریعے یا ٹیوب ویلز کے ذریعے، وہاں بھی پانی جو ہے وہ دنیا پوری میں نیچے جا رہا ہے. یعنی کبھی 20 میٹر 30 میٹر پہ پانی نکل آیا کرتا تھا، اب وہ 100 200 میٹر کے اوپر نہیں نکلتا. ایسے ہی ہے بالکل. تو دنیا میں چیزیں تو بدل رہی ہیں، اور گلوبلی بدل رہی ہیں، کسی ایک علاقے میں تو نہیں بدل رہی. اور جو سچویشن بننے جا رہی ہے، جس کے بارے میں سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کنین نے فرمایا کہ دنیا پہلے جم جائے گی اور پھر جل جائے گی، وہ بھی چیزیں ہونے جا رہی ہیں. آج تحقیق یہ کہتی ہے خاص طور پہ ریور نائل کے بارے میں کہ جو ایتھوپیا میں جیرڈ ڈیم بنا ہے، کچھ گیرڈ ڈیم کہتے ہیں، کچھ جیرڈ ڈیم کہتے ہیں، GERD. تو جیرڈ ڈیم جو ہے وہ اس کے وجہ سے نیل کا جو نیچرل فلو ہے نا وہ بالکل متاثر ہو گیا ہے، اور مصر کو اس وقت خطرات لاحق ہیں. صحیح. تو جب مصر کے خطرات لاحق ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کی ایگریکلچر متاثر ہو رہی ہے، ان میں پینے کے پانی کی قلت ہو رہی ہے، کیونکہ زیادہ تر پانی تو وہ نیل سے لیتے ہیں، باقی تو ان کے اندر صحرا ہے. تو نائل جو ہے وہ ان کو پانی بھی دیتا ہے. اور جب نیل خشک ہو رہا ہے تو آبادیوں میں درخت اور سبزہ اور وہ کم ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ موسم کی شدت بڑھ رہی ہے، وہ کاربن فٹ پرنٹس بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، بارشیں بے ترتیب ہو گئی ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو نیل ڈیلٹا ہے اس میں سمندروں کا پانی مل رہا ہے، جس کی وجہ سے نیل کا پانی جو ہے وہ ایسا ہو رہا ہے کہ جو پینے کے قابل نہیں ہے. آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے کہ جو پروفیسیز کہتی ہیں کہ پانی ہوگا، پانی کا بحران ہوگا. ٹھیک ہے. اب سمندر کا پانی پینے لائق تو نہیں ہوتا نا، سمندر کا پانی ہوتا ضرور ہے لیکن وہ پینے کے لائق نہیں ہوتا، اس کو بہت طریقوں سے صاف کرنا پڑتا ہے. اور جب یہی نیل ڈیلٹا جو ہے یہ سمندروں میں ملے گا تو چیزیں ہو جائیں گی. اب اگر ذرا جیوگرافیکلی دیکھیں تو یہ نیل 11 افریقن ملکوں سے ملتا ہے. اب 11 افریقن ملک جو ہیں ان کے اندر سے یہ دریا بہتا ہوا گزرتا ہے، لیکن اس میں 3 ملک ایسے ہیں جس کا میں نے بالکل شروع میں ذکر کیا، جن کی لڑائی ہے، سوڈان، ایتھوپیا اور ایجپٹ. اور یہ تنازعہ صرف ڈیموں کا نہیں ہے، یہ تنازعہ صرف پانی کا نہیں ہے، بلکہ سروائیول آف فٹسٹ کی جنگ ہے. جو اس کو کنٹرول کر لے گا صرف وہ بچے گا، باقی سب ختم ہو جائیں گے. تو یہ زندگی کی جنگ ہے. تو یہ چھوٹی موٹی جنگ یا نہیں ہوگی اس ڈیلٹا میں، بالکل ایسی کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. یا یہ زندہ رہنے کا سوال ہے یا ختم ہو جانے کا سوال ہے اس وقت جو حالات ہیں. اب مصر کی چونکہ 90% سے زائد آبادی کا جو ہے وہ انحصار اسی دریا پہ ہے، اور دریا خشک ہو رہا ہے. ابھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں جتنا پانی ہوا کرتا تھا ابھی اس کا 22 سے 25% پانی رہ گیا بس. یعنی 75% یا 78% جو ہے وہ پانی اس کا خشک ہو چکا ہے پہلے سے، 22 سے 25% پہلے رہ گیا. اب جب یہ ڈیمز بنیں گے چیزیں الجھیں گی،
اور اوپر سے بارشیں جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہو رہی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں پھر اس کا مطلب ہے کہ نیل میں جو حالات ہیں، زراعت کی کمی، خوراک کا بحران اور پھر انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات. مصر جو ہے نا وہ زندگی کی لائف لائن ہے ایجپٹ کے لیے. اب وہ لائف لائن کٹ رہی ہے. ایتھوپیا کہتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی ایک شاخ نکلتی ہے بلو نائل. وہ بلو نائل ہماری ہے، وہ ایتھوپیا سے جاتی ہے، اور وہ بلو نائل کے اوپر انہوں نے ڈیم بنا لیا ہے، جیرڈ ڈیم. بجلی دیتا ہے وہ، ایتھوپیا کو ترقی دے رہا ہے، خود مختاری کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. اور ایتھوپیا کہتا ہے کہ ہم کسی کا پانی چرا تھوڑی رہے ہیں، ہمارا پانی ہے، ہم اپنے پانی کے اوپر ڈیم بنا رہے ہیں، ہم کسی کا پانی روکتے نہیں ہیں. اس طرح سوڈان میں جغرافیکلی، کیونکہ یہ ایتھوپیا اور سوڈان جو ہیں یہ ان کے اوپر جو ہے وہ چیزیں ہیں، اور ایتھوپیا اور سوڈان کی اپنی بھی ہے. پانی ان کے لیے بیلنسنگ ایکٹ ہے. یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے، کبھی اس نے اس کا پانی روک لیا، کبھی اس نے اس کا پانی روک لیا. تو یہ جو ہے نا یہ ایک طرف ایتھوپیا نے کیا ہوا ہے، ایک طرف مصر ہے، اور سوڈان کے اندر مسئلہ ہے. تو اگر اس کا تھوڑا سا مطلب، زیادہ تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو بہت زیادہ اس کو ڈیپلی جا کے دیکھوں، لیکن جو اس وقت ایسکٹالوجی میں نظر آ رہا ہے، تو اصل مسئلہ اس کا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی معاہدے ہیں نا وہ ان کے کلونیلزم کے معاہدے ہیں، 1959 یا 1929 تک کے. اس کے بعد کا ان میں معاہدہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اب چونکہ ان کے نئے افریقی ممالک بھی بن رہے ہیں، تو وہ جو نیو افریقی ممالک ہیں وہ ان معاہدوں کا اپنے آپ کو پابند ہی نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب نئے معاہدے ہوئے کوئی نہیں، پرانے معاہدے ہو گئے ہیں، ختم. تو اب نیل جو ہے نا یہ پانی طاقت کا اشارہ بنتا جا رہا ہے، اس لیے نیل کے اوپر جنگیں ہوں گی.